سیریز و بالوالدین احسانہ۔ چیپٹر ہے جنریشن گیپ۔ بڑھتی عمر کے بہن بھائی ناسمجھی میں کسی غلط سمت جا رہے ہوں، والدین غم و غصے کا شکار ہوں مگر وہ ان کی ایک نہ سنتے ہوں۔ ایک طرف والدین کی صحت خراب ہونے کا ڈر ہو، دوسری جانب بہن بھائی کے کسی غلط فیصلے پر عمل درآمد کر لینے کا خوف ہو، تو ایسے میں خاندان سے باہر کمیونٹی ایڈ لینی چاہیے۔ بھائی کے لیے قابل بھروسہ سلجھے ہوئے حضرات اور بہن کے لیے قابل بھروسہ خیر خواہ خواتین میں سے کسی تک رسائی حاصل کریں، ان سے مشورے لیں، حالات کی مناسبت سے والدین سے بات کروائیں اور ان کی اجازت سے براہ راست بہن یا بھائی سے بات کروا دیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر 1 سے 2 سیشنز میں ہی اپنے والدین کے سر پر لٹکتی اس تلوار سے آپ انہیں بخیریت نجات دلا پائیں گے۔ مثل مشہور ہے کہ بچوں کو پالنے کے لیے پورا گاؤں درکار ہوتا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ باہمی تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ بعض اوقات بچے ہی والدین کو اپنا اور عقل کا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات واقعی والدین بچے کا مزاج سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ جنریشن گیپ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا، کبھی براہ راست مدد کر کے اور کبھی کسی مددگار کی طرف رہنمائی کر کے۔ اسی طرح فون کی دوسری طرف موجود بچی کسی صورت کمیونٹی سپورٹ لینے پر تیار ہو چکی تھی، مگر مسلسل بضد تھی کہ کیسے والدین سے احسان کا معاملہ کریں آنٹی، کیسے؟ اللہ تعالیٰ بھی تو جانتے ہیں نا کہ اس قدر سخت ہے میرے والدین، میں ان کی ملکیت تو نہیں ہونا، میری اپنی سوچ اپنی پسند ہے۔ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے، ماما پاپا اونچ نیچ ذات پات اتنی دیکھتے ہیں اور انسان نہیں دیکھتے۔ تسلسل ٹوٹتا ہے، ایک وقفہ آ جاتا ہے، دوسری طرف سے آنٹی سوال کرتی ہیں آپ نے کیا دیکھا اس انسان میں؟ مختصر اور جامع جواب ملتا ہے وہ مجھے سمجھتا ہے۔ آنٹی کہتی ہیں یہی پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو سمجھتا ہے جبکہ آپ اس کو نہیں سمجھتی، اور آپ کے والدین یہ دونوں ہی باتیں بخوبی سمجھتے ہیں۔ جنریشن گیپ کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں بیٹا کہ والدین کو ایک عمر گزار کر مشاہدات اور تجربات سے وہ سیڑھی ملتی ہے جس پر چڑھ کر وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ ابھی صرف دیوار کے اس پار کی اس لڑکے کی رننگ کمنٹری سن رہی ہو، بلکہ اے سی روم میں پردے پڑے ہیں اور باہر سے وہ کہتا ہے کہ دھوپ واقعی نہیں نکلی ہوئی ہے، گرمی ہرگز نہیں ہے، اور آپ یہی تو سننا اور محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن آنٹی وہ ہمارے رشتے کو لے کر بہت سیریس ہے، نہایت جینیس ہے، ایمبیشس ہے، اسمارٹ ہے اور سیلف میڈ ہے۔ یہ میرے والدین کا الزام ہے اس پر کہ اس کی نگاہ پاپا کی دولت پر ہے، اس سے تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو ساتھ پڑھتا ہے بس، اور جو پڑھ رہا ہے اس سے مستقبل میں کتنا زیادہ۔ آنٹی کہتی ہیں جب وہ ایک نہایت غریب گھر کا لڑکا ہے تو یہ والی پڑھائی کے تمام اخراجات کیسے مینیج کرتا ہے؟ اگر قرض پر تو اتنا زیادہ قرض واپس کرتے ہوئے گھر گرہستی کیسے چلا سکے گا؟ جبکہ اکلوتی اولاد بھی نہیں ہے وہ اپنے والدین کی، ان کے اور بھی تو خرچے ہوں گے۔ لڑکی نے کہا آنٹی میں کیسے بھی گزارا کر لوں گی، پتہ ہے وہ بہت مہذب ہے، میرے پاپا جس طرح ماما کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں وہ نہیں کرتا، میرا بہت احترام کرتا ہے، مجھے سمجھتا ہے، میرے گھر والے تو مجھے سمجھتے ہی نہیں، وہ بہت بہت اسمارٹ ہے، وہ جیسی جینیس لڑکی کو میرے پیرنٹس کی پسند کا لڑکا تو کسی صورت سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ایک طویل بحث کے بعد آنٹی کہتی ہیں بات یہ ہے کہ والدین انسان ہی ہوتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں بھی غلط ہو یہ لازم نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے بتایا کہ پچھلے کچھ ماہ سے آپ اس سے بات کرتی رہی ہیں، ٹیکسٹ سے وائس اور اس سے ویڈیو کالز تک بات بہت پہلے پہنچ چکی تھی، وہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کو فالو کرتا ہے، جبکہ مجھ سے آپ کی بات صرف پچھلے 1 گھنٹے سے ہوتی رہی ہے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں مجھے نہیں بتایا گیا ہے، انسٹا وغیرہ میرے پاس نہیں ہے، میں ایک گھریلو خاتون ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے ذرا سی دیر بات کرنے میں الحمدللہ میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ پڑھتی ہیں
تو والد کا بینک بیلنس کم از کم اتنا تو ہوگا۔ کیا وہ تمام رقم آپ کی پڑھائی پر لگائیں گے؟ نہیں، اور بھی بچے ہیں، خاندان ہے، اخراجات ہیں، ایک اسٹیٹس ہے۔ آپ کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں برانڈ، فلاں جگہ ویکیشنز، تو آپ کم از کم اتنی اور اتنی بڑی اسامی تو لازمی ہے۔ مدھم سی آواز آتی ہے، اوہ اچھا، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آنٹی نے کہا، اسی لیے تو ذہانت کی کیٹیگریز ہیں نا۔ آپ بک سمارٹ ہیں، وہ لڑکا اسٹریٹ سمارٹ ہے۔ آپ کے والدین سادہ مزاج ہیں، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مشاہدات نے ذہین بنا دیا ہے، اور یوں بھی اتنا مال و اسباب کم فہم انسان نہ تو بنا سکتا ہے نہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ ذہانت بھی اللہ کی عطا کردہ رزق کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر ایک طویل بحث، اکھاڑ پچھاڑ، ادھیڑ بن کے بعد ایک سرا آنٹی کے ہاتھ آ جاتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے پکچر سے کیوں غائب ہیں، موقف کیا ہے۔ جواب میں لڑکی کی آئیں بائیں شائیں۔ آنٹی کہتی ہیں، اب بالفرض کل کو آپ کی بات مان کر عزت سے اسی لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے آپ کو، تو یہ اسمارٹ بیڈی آپ کی خاطر خود رخصت ہو کر آرام سے یہیں آ جائے گا آپ کے پیرنٹس کے گھر، پھر بہانے سے پاپا سے پیسے بٹورے گا، یا پھر یہ آپ کو تکلیف دے گا اور پاپا اسے مال دیں گے۔ اللہ کے واسطے خود پر رحم کیجیے۔ آسائشوں میں پل کر رومانوی فلمیں، ڈرامے، ناولز کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور فون کے غلط استعمال سے خود کو محفوظ رکھیے۔ نامحرم لڑکوں سے کسی کلاس، کسی گروپ میں پڑھائی کی وجہ سے بات ہو تو خود کو محدود رکھیے۔ مسلمان گھرانوں کی بچیوں کو بھلا کیسے بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ دوستیاں سخت ناپسند ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی اگر بھلا لگنے لگے تو شروعات میں ہی والدین کو بتائیں، اس سے قبل کہ آپ کسی بہت بڑے گناہ یا کسی کڑی آزمائش میں خود کو اور والدین کو ڈال دیں۔ وہ والدین جو آپ کی بات، آپ کی تمام تر ضروریات اس وقت سمجھ جاتے تھے جب آپ کے منہ سے الفاظ تک ادا نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی تو جنریشن گیپ تھا نا، کمیونیکیشن گیپ تو اس سے کہیں زیادہ تھا۔ بیٹا، زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف موڑ آتے ہیں، اس سفر کی سواریاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جوانی سبک رفتار ہوتی ہے، تو جیسے جہاز کے سفر سے قبل چند اہم باتوں پر عمل ضروری ہوتا ہے، زندگی میں بھی یہ لازم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم عافیت کی دعا کیجئے، اور اپنے والدین کے ساتھ اتنا احسان ضرور کیجئے کہ ان سے غلط فہمیاں دور کر لیجئے۔ یہ بھی وبالوالدین احسانہ میں ہی آئے گا، انشاءاللہ بہترین اجر پائیں گی۔ لڑکیوں سے دست بستہ درخواست ہے کہ خدا را سوشل ڈسٹینسنگ ہی کو مد نظر رکھتے نامحرم افراد کو دور، بہت دور کر لیجئے، بلکہ فون کو بھی خود سے ذرا دور ہی کر لیجئے۔ صبر و نماز سے اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ کسی طرف لگاؤ یا جھکاؤ محسوس ہونے لگے تو اڑان بھرنے سے پہلے اپنی پشت کو سیدھا کر لیجئے تاکہ اگلی پشتیں محفوظ رہ سکیں۔